وائٹ جھنڈا اور وائٹ کپڑے انڈیا میں آپ چیک کر لیں, جب کوئی عورت ودوا ہوتی ہے نا تو یہ سندور سے ودوا ہونے تک کا سفر ہے. سندور سے ودوا, جو ہم نے کہا تھا سندور آپریشن سے ودوا آپریشن تک کا جو سفر ہے, تو یہ وائٹ جھنڈا لہرایا جاتا ہے جنگوں میں جب کسی پوسٹ پہ یہ لگے کہ اب ہم نہتے ہیں اور اب بالکل آپ جو ہے نا ایک ان کے ٹارگٹ کے نیچے آ گئے ہیں, تو اس وقت جان بخشی کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے, اور یہ کنٹریز الاؤ کرتی ہیں وائٹ جھنڈا لہرانے کو, آپ اپنی جان بچانے کے لیے آپ بالکل گھٹنے دیکھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو وہ وائٹ جھنڈا لہرایا جاتا ہے. ان کے ہاں جب عورت ودوا ہوتی ہے تو وہ وائٹ کپڑے پہنتی ہے, وائٹ ساڑی پہنتی ہے, اور ان کے ہاں یہ پرابلم ہے. وہ مجھے تو وہ شولے والی ودوا یاد آ جاتی ہے, جیا بہادری, ابھی وہ امیتابھ بچن سے شادی نہیں ہوئی تھی تو یاد ہے وہ ودوا ہو گئی تھی, وائٹ کپڑے پہن کے پھر رہی تھی. تو اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ڈرون آتا ہے تو وہ مسلسل ریڈار پر دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا رہا ہے. یہ وجہ ہے کہ 77 ڈرونز جو ہیں آپ کے وہ مار گرائے ہیں, اور اس میں رافیل کے بعد اب یہ ڈرونز بھی شکست کھا چکے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ چھوٹے ڈرون کو بھی ٹریک کر لیتا ہے. اس کے بعد شہری علاقوں اور کمرشل فلائٹس کی موجودگی میں ڈرون مار گرانے کا ایک آپریشنل طریقہ کار ہے. پاکستان کا دفاعی نظام اور ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن کے حملوں کو مسلسل ناکام بنا رہا ہے. ہروپ ڈرون کی ٹریکنگ سے واضح ہے کہ پاکستان کا دفاعی اور ایئر ڈیفنس سسٹم انتہائی مضبوط ہے. بھارتی جارحیت ہے بوکھلاہٹ کا شکار بزدل بھارت فوج نے سول آبادی پر گولہ باری شروع کر دی ہے. یہ اب دوسرا پہلو ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے پہلے ان کے رافیل جو ہیں وہ ناکام ہوئے, اور انہوں نے فرانس کی ناک کٹوا دی. ان کی ڈرونز کے جو آرڈر ہیں سب کے سامنے وہ بند ہو گئے. اور یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ڈرون بریڈ میں سے نا وہ نکل آئے, ڈرون بریڈ میں سے سنڈیاں نکل آئیں, کیڑے نکل آئیں, اور وہ اگر آپ دکھا دیں تو وہ لوگ وہ کھانا بنا یا کوئی بھی بریڈ, حالانکہ وہ تو بیسٹ ڈبل روٹی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو وہ تو بچے کھانا بند کر دیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس کی خریداری جو ہے اس کی مارکیٹ ڈاؤن کر دی انہوں نے, اور کی انڈیا نے. اچھا اس میں بڑی ٹیکنیکل بات ہے جو میں کچھ دفاعی تجزیہ کاروں سے بات کرتا ہوں یا جن کو تھوڑا ایک جہاز رانی کا تجربہ ہے, کہ یہ جو جہاز جتنا بھی کوالٹیٹیو ہو, پائلٹ اگر جو ہے وہ ابھینندن جیسا ہوگا, مہارت نہیں رکھتا تو وہ اس کو نہیں آپریٹ کر سکتا. اس کا اچھا یہ ایک ابھینندنوں کی فوج ہے, فضائیہ جو ہے نا ان کی, وہ ساری ابھینندن ہے. یہ انہوں نے بیسٹ بھیجا تھا ابھینندن اپنا, انہوں نے تو چائے پی کے دیکھ لیا اس لیے بیک آف کر لیا, انہوں نے چائے نہیں پی. ابھینندن ان کا بیسٹ کریکٹر تھا جو یہاں پہ پھنس گیا آ کے. ابھی انہوں نے جو اڑائے اور مارے گئے ہیں ان کے پائلٹس, اور پائلٹس کی وجہ سے ایکچولی جو فرینچ میڈیا اور امریکن میڈیا اور مغربی جو میڈیا ہے وہ یہی رو رہا ہے کہ ان کے پائلٹس نے برباد کر دیا ہے, ان کی فضائیہ کو بالکل ملیامٹ کر دیا, یہ جہاز نہیں اڑیں گے. اچھا اب یہ نا وہ آ گئے اس پہ اونچے ہتھ کنڈوں پہ کہ آپ جو ہے نا وہ ایک ربوٹ جس کو ڈرون آپ کہہ دیتے ہیں, تو وہ ڈرونز کا جو یہاں پہ حال ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, وہ ہر محلے میں ہر گلی میں بچے کا اب اپنا ڈرون ہے. پاکستانی میڈیا تو جھوٹ نہیں بول رہا, لیکن انڈین میڈیا جس طرح جھوٹ بول رہا ہے اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رہا ہے وہ سب کے سامنے. بالکل. سر موونگ آن, جب بات کرتے ہیں پاکستان کی, چلے انڈیا کی تو ہم نے دکھا دی ایک شکل ناظرین کو, پاکستان کے حوالے سے بتائیں پاکستان نے کون سا بڑا فیصلہ کر لیا ہے؟ پاکستان نے انڈیا پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا, اور پاکستان نے اس فیصلے سے امریکہ سمیت اپنے تمام دوست ممالک کو آگاہ کر دیا ہے. میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, ایگزیکٹلی پاکستان نے 6 اور 7 مئی کی رات کا جو ایک پورا جواب ہے, وہ تو ایک دفاع تھا, ڈیفنس تھا, اب اٹیک جو ہے پورا جواب اس کا پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے. ٹارگٹس طے ہو چکے ہیں, ٹائم کا تعین ہو چکا ہے, موقع کا تعین ہو چکا ہے. ایک چیز صرف اس میں جو فرق ہوگا انڈین اٹیک میں اور پاکستانی اٹیک میں, وہ صرف ایک فرق انڈین قوم کے لیے, انڈین شہریوں کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وی پی این کے ذریعے اس وقت, ان کے لیے یہ ہے کہ ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کسی شہری آبادی پہ اٹیک نہیں کرے گا. پاکستان
عام شہریوں کی جان نہیں لے گا, کیونکہ ہم ان کی طرح جاہل نہیں ہیں. اب آگے جو ہے اس سے زیادہ تفصیل میں شیئر نہیں کر سکتا. اب آگے آپ خود سمجھدار ہیں کہ جب عام شہریوں کو بھی محفوظ بنانا ہے, جب ایک معصوم بچوں کو بھی جو ہے ان پہ اٹیک بھی نہیں کرنا, جب عبادت گاہوں کو بھی نشانہ نہیں بنانا, مسجد اور مندر کو بھی نشانہ نہیں بنانا, گردوارے پر بھی حملہ نہیں کرنا, تو پھر حملہ کہاں ہونا ہے یہ بھی بتائیے. یہ اب جو ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا, یہ نہیں بتایا جا سکتا, یہ نہیں بتایا, یہ ان کو پتا چل گیا ہے, پھر باقی بچتا کیا ہے. تو یہ جو ہے نا ذمہ داروں پر اٹیک ہوگا, جو ذمہ دار ہیں 6 اور 7 مئی کی رات کے, جو پلانرز ہیں, جنہوں نے یہ پلاننگ کی, جنہوں نے یہ گھرانی سازش کی, جنہوں نے جو ہے پتہ نہیں کیوں پھر بار بار وہی بات آ جاتی ہے, کس نشے میں, کس ذہنی حالت میں یہ فیصلہ کر لیا کہ 2025 میں آپ نے پاکستان سے پنگا لینا ہے. نہ تو یہ 65 ہے, نہ 71 ہے. جو 2025 میں آپ نے یہ کس طرح سوچ لیا کہ آپ پاکستان سے لڑ لیں گے, یہ ناممکن نظر آنا شروع ہو گیا ہے بھارتی فوج کو. اور پورا بھارت جو ہے سب سے زیادہ اس وقت جو تنقید ہے نریندر مودی پہ اور بھارتی میڈیا پہ, وہ بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے. یعنی کہ میں آپ کو ایک بڑی ایک سادہ لائن بتانے لگا ہوں. اس وقت انڈیا کی لڑائی پاکستان سے نہیں ہے, انڈیا کی لڑائی انڈیا سے ہے. اس وقت انڈیا کے اندر سے اتنی آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کل کے دن کے بعد, جب انہوں نے وہ بلیک آؤٹ والا ڈرامہ کیا, جب انہوں نے ادھر کے سارے شہر فتح کر لیے, جیسے ہی دن چڑھا اور یہ ان کے ہینگ اوور اترا ان کا, ٹھیک ہے, کافی پی کے ذرا وہ ہوش میں آئے, تو ان کو پتا چلا کہ وہ فتح کیے ہوئے رات کے سارے شہر جو ہیں وہ تو اسی طرح سے ہیں پاکستان کے. کراچی بھی پاکستان کے پاس ہے الحمدللہ, ملتان بھی ایئرپورٹ اسی طرح سے کام کر رہا ہے, اور لاہور بھی اسی طرح سے جو ہے وہ پھجے کے پائے کھائے جا رہے ہیں, اور اسی طرح سے ناشتے کیے جا رہے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جتنا رش پچھلے 2 دن میں لاہور میں نے ریسٹورینٹوں میں دیکھا ہے, جتنا رش میں نے دیکھا ہے, میں نے اس سے پہلے اتنا رش ہی نہیں دیکھا. ایک پکنک کا ماحول ہے اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں. یہ اس شہر کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ آدھی درجن سے زیادہ ڈرون کل پھینکے اور اپنی طرف سے یہ فتح کر چکے ہیں, اور انڈین میڈیا پہ جھوٹی خبریں لگا رہے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے ادھر جو ہے وہ بڑا نقصان کروا دیا, اٹیک کروا دیا انڈیا میں, بلیک آؤٹ کیے. ان شہروں کے جو لوگ ہیں وہ اسی طرح سے صبح اٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل زندہ ہیں, یہ رات کو تو بالکل انہوں نے مار دیا تھا, اور صبح جب ان کے شوز دیکھے ہیں, ریکارڈنگز دیکھی ہیں, چیزیں دیکھی ہیں, تو انہوں نے وہ شہر ملیامت کر دیے تھے. امرتسر انہوں نے بالکل فارغ کروا دیا. یہ بار بار امرتسر پہ بھاگتے ہیں. اصل میں ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ پورے انڈیا کی سکھ کمیونٹی اور انڈین سکھ فوج جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, تو یہ بار بار امرتسر کو لے کے آتے ہیں, یہ بار بار راجستھان کو لے کے آ جاتے ہیں, تو یہ بار بار جو ہے نا وہ سری نگر ایئر بیس کو لے کے آ جاتے ہیں, پٹھان کوٹ کو لے کے آ جاتے ہیں. تو ہوا کچھ یوں ہے ان کے ساتھ کہ سب سے زیادہ کرٹیسزم جو ہے اس وقت اوورسیز انڈین اور انڈیا کے رہنے والے ان علاقوں کے لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں, ان کا برا حال کر دیا ہے. ہمارے اکاؤنٹ سے انہوں نے کیا بلاک کرنے ہیں, اب پوری کی پوری ان کی فوج جو ہے نا وہ آپس میں اتفاق نہیں ہے, اور ہم یہاں پہ یکجا ہیں. سارا دن یہ اکاؤنٹس بلاک کرنے پہ لگے ہیں کہ کہاں سے دلی سے کون سا اکاؤنٹ ہمارے خلاف بول رہا ہے, ڈیجیٹل خطرہ پڑا ہوا ہے. اور وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ بالکل محمد یوسف, محمد سلیم اور نظر محمد کے نام سے نہیں ہے. وہ کوئی وکرم ہے, کوئی گوسوامی ہے, کوئی سشانت ہے, وہ تمام انڈینز ہیں. یہ وہاں سے کرٹیسزم شروع ہو گیا ان کے اوپر, اور ان کے میڈیا کا جو ہے نا وہ بلیک آؤٹ ہونے کو, میڈیا تو بالکل ان کا میڈیا ان کی آخری رسومات ہے. اب جب پاکستان مجھے تو بالکل جو ہے رات کو میں سویا ہوں تو گوسوامی کے ناک میں مجھے روئی نظر آئی ہے. ان کو تو وہ شہر فتح ہوتے نظر, مجھے نظر ان کے ناک میں روئی ہے اور منہ میں روئی ہے اس کی, اور لکڑیاں لگا رہے ہیں. صرف لکڑیاں لیٹ ہوئی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں شانتی بیٹی لکڑیاں لے کے پہنچو جلدی, صرف لکڑیاں راستے میں ہیں, اور وہ گوسوامی جو ہے نا اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. اور یہ جو گورو ہے, گورو کا آپ کو پتا ہے ہتھیارے زمین پر جو میں اس میں جو سین آپ کو بتا دیا, بنانا شروع کر دیا, سین بتا دیا کہ سین کیا ہے, کاسٹنگ لڑائی کیا ہے, کہ وہ کس طرح وہ اس کی کاسٹنگ شروع ہو گئی ہے.